السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی گئی اور ساتھ ہی میں روزے دار کے متعلق ایک حدیث پاک بھی تلاوت کی گئی۔ جو سورت پاک اب حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سورت پاک میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر زمانے کے تقدس اور عظمت اور شرفیت کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمایا کہ بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں اور آپس میں حق بات کی فہمائش کرتے ہیں اور صبر کی فہمائش کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورت پاک کی پہلی آیت میں بیان فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا کہ زمانہ بہت سے عجائب پر شامل ہوتا ہے، کیونکہ انسان زمانے میں سکون بھی حاصل کرتا ہے، اس کو سکون بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، تندرستی بھی ہوتی ہے، بیماری بھی انسان کو لاحق ہوتی ہے، غریبی بھی انسان کے اوپر سوار ہوتی ہے اور مالداری بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی زمانے میں، اسی حیات میں انسان کو ایسی عقل بھی عطا فرمائی ہے جس کو عقل سلیم کہتے ہیں، اور اس عقل کی وجہ سے انسان سال کو، مہینے کو، دن کو، گھنٹے کو، لمحات کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل دی ہے، ایک پرکھنے کا آلہ دیا ہے، سمجھنے کا ایک آلہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہ انسان اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ دیکھو اس زمانے میں جو ہے، زمانے ماضی بھی ہے، زمانے مستقبل بھی ہے، زمانے حاضر بھی ہے۔ زمانے ماضی تو گزر گیا، معدوم ہو گیا، زمانے مستقبل ابھی معدوم ہے، آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، زمانے حاضر ہے۔ تو زمانے حاضر میں جو اعمال ہمیں کرنے ہیں تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زمانہ
رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اس رمضان المبارک کے مقدس اور متبرک مہینے کا تعلق بھی زمانے سے ہے، اور جس متبرک اور مقدس مہینے کا تعلق زمانے سے ہو جائے تو زمانہ اشرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے نا بہت قیمتی زمانہ، قیمتی وقت انسان کو عطا کیا ہے۔ اگر ایک انسان کو 1000 سال کی عمر مل جائے، 1000 سال میں 1000 سال ختم ہونے میں کچھ لمحات باقی رہ جائے، تقریباً 1000 سال پوری کی پوری جو ہے نا اس کی عمر گزر جائے، وہ اپنی ساری عمر کو ضائع کر دے، لیکن وہ آخری لمحات جو باقی ہے اس میں اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو وہ جو لمحات تھے جو 1000 سال کی عمر تھے جس کو اس نے ضائع کر دیا، وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں گے۔ اس چیز کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہماری عمر کتنی گزر گئی ہے، اور اللہ نے ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ ایک مختصر سا زمانہ ہے، ایک مہینہ ہے، ساری ہماری جو عمر گزر گئی ہے جس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک مہینہ جو ہے نا بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کر دیا، اللہ کو خوش کر دیا، تو اللہ رب العزت اس زمانے کو جس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے جو ہے نا عاجزی کرے، انکساری کرے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی، دین کی قسم کھائی، اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے رات کو دین کو بنایا، رات کے بعد میں دین کو لاتا ہے، دین کے بعد میں رات کو لاتا ہے، اور یہ رات اور دین کی جو رفتار ہے اور ایک کے بعد دوسرے کا آنا ہے، اس سے وہی شخص نفع حاصل کر سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو اس شخص کو جو ہے نا کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، یہ کس کی ہے، کس نے بنائی ہے؟ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ خود ہی فرما دیں قُلْ لِلَّهِ، کہ اللہ رب العزت ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ نے جو ہے ایک آیت کریمہ میں مکان کو، مکانیات کو بیان فرمایا، اور ایک آیت کریمہ میں اللہ نے زمان کو، زمانیات کو بیان فرمایا۔ مکان بھی مقدس ہے، مکان میں رہنے والے بھی مقدس ہو جاتے ہیں، زمان بھی مقدس ہے، زمانے میں رہنے والے بھی مقدس ہو جاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بیان فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اگر تم مکان کو مقدس بنانا چاہتے ہو، زمانے کو مقدس بنانا چاہتے ہو، اب ہم نے تم کو ایک مہینہ دے دیا، کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ جس کے متعلق اللہ نے خود قرآن کریم میں دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اب یہ روزے دینے کی وجہ، روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ روزے رکھنے سے آپ کا ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو ہم کو کیا حاصل ہوگا؟
آپ کو ہم کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نفع ہوگا؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے گناہ دھل جائیں، تمہارے اندر جو بھی ہے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، جو بھی چھوٹی بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، وہ ساری کی ساری تمہارے اندر سے نکل جائے، اور عید کے دن جب تم پہنچو اللہ کے بارگاہ میں تو بالکل پاک صاف ہو کر کے پہنچو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ زمانہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، اللہ نے تردید کی ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ زمانہ تو خراب ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مکان تو خراب ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ زمانیات خراب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا زمانہ خراب نہیں ہوتا، مکان خراب نہیں ہوتا، زمانے میں جو لوگ زندگی گزارنے والے ہیں ان کی فساد کی وجہ سے وہ خود خراب ہو جاتے ہیں، زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کے تقدس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، زمانے کی شرافت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، زمانے کے متبرک ہونے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ اللہ نے ان کو جواب دے دیا جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی زمانہ تو خراب ہو گیا، زمانہ تو جو ہے نا بیکار ہو گیا۔ بھائی پہلے ہم اپنے نفس کے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو ہے نا کتنی بدعمالیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی بدفعلیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا کیا، اور رمضان المبارک کے متبرک اور مقدس مہینے میں بھی ہم لوگ جو ہے اگر ان اوقات کو ضائع کر دے تو ہم سے بڑا خاسر اور ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر کے بھی اگر ہم نے احتیاط نہیں کیا، ہم نے پرہیزگار نہیں کیا، تو لعلکم تتقون کا کیا مطلب ہوگا؟ لعلکم تتقون اللہ نے بیان فرما دیا، اس کو ہم ضائع کر دیں گے۔ اللہ نے رمضان المبارک کا متبرک مہینہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ جب ہم نے پا لیا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ کی عظمت کو بیان کرے، اللہ کی تقدس کو بیان کرے، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرے۔ ورنہ تو فرشتے کم تھوڑی تھے کہ جو اللہ کی تقدس اور اللہ کے یعنی اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنے والے تھے۔ اللہ نے اسی انسان کو کیوں پیدا کیا، اور اس انسان کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ کیوں عطا کیا؟ اللہ جانتے تھے کہ اس انسان کا مرتبہ اور اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی اونچا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بنا لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام فرشتوں سے اونچا، نوح علیہ السلام کا مقام فرشتوں سے اونچا، تمام پیغمبروں کا مرتبہ اور مقام فرشتوں سے اونچا۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کو بنا دیا۔ اگر ہم نے جو ہے اپنے آپ کو نہیں بنایا اور ان اوقات کو ہم نے ضائع کر دیا تو یقیناً یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تو برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت جہنم سے قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ لیکن ہم گناہوں پر گناہ کرتے جائیں، احتیاط نہ برتیں، رات میں بھی گناہ، دن میں بھی گناہ، چلتے پھرتے بھی گناہ، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس پر تہمت، اس پر الزام اگر ہم لگاتے رہیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا نشر ہوگا، اور اللہ کے سامنے ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا۔ ہم خود سوچ لیں کہ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے جو ہے نا ہم لوگوں کو اس مہینے میں 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اس مہینے میں کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور
استغفار جو ہے نا کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب پڑھتے رہے، خوب پڑھتے رہے. آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی بھی خالی جگہ ہے نا، اللہ رب العزت ساری خالی جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں، پڑھنے والے کے اعمال نامے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ آپ مجھ کو کوئی ایسی دعا بتلائیے کہ جس کو پڑھ کر کے میں آپ سے مانگوں اور آپ نے کسی کو نہ دی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو. تو یہ کلمہ طیبہ بھی جو ہے نا اللہ کے نزدیک بڑا مبارک کلمہ ہے، بڑا مبارک کلمہ. وہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے کے وقت میں اس کلمے کو پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 لاکھ درجے اس کے بلند فرماتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور آج امت ضائع کر رہی ہے. بازاروں میں جا کر کے دیکھو کتنے لوگ اس کلمے کو پڑھتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو ابغض البلاد فرمایا. سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک ہے تو بازار ہے. نوجوانوں کو عورتوں کا دھکا، عورتوں کو مردوں کا دھکا ہے نا، خرافات ہوتے رہتے ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا اگر تم وہاں پر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو تم اس کلمے کو کثرت سے پڑھو. ایک مرتبہ پڑھو گے 10 لاکھ نیکیاں ملے گی، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے، اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، خطا معاف ہوگی ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے. بازار میں داخل ہونے کے وقت میں شروع کر دو اور نکلنے تک کی جو ہے نا پڑھتے رہو. اندازہ کرو کہ کتنی نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی، کتنی نیکیاں لکھی جائے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے. کتنے لاکھ درجے آپ کے بلند ہو جائیں گے، کتنے لاکھ گناہ آپ کی جو ہے نا معاف کر دیے جائیں گے. اگر آپ جو ہے نا پوری دنیا کے خزانے کے ذریعے سے بھی ان نیکیوں کو خریدنا چاہے تو آپ نہیں خرید سکتے. اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہے تو آپ معاف نہیں کروا سکتے. اور آپ جو ہے درجات کو بلند کرنا چاہے، پوری دنیا کے خزانے دے کر، سونا چاندی دے کر، قیمتی جواہرات موتی یاقوت لولے اور ہیرے جواہرات دے کر کے، تب بھی آپ کے درجات ہمارے درجات بلند نہیں ہو سکتے. اللہ تو فری میں دینا چاہ رہے. اے میرے بندے فائدہ حاصل کر لے، زمانہ مختصر ہے، زمانہ قیمتی ہے، تیرا مکان بھی قیمتی ہے، تیری عمر بھی قیمتی ہے، تیرے لمحات بھی قیمتی ہیں، یہ مہینہ بھی بڑا قیمتی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے والعصر، زمانے کی قسم. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا والعصر سے جو ہے نا عصر کے وقت کی قسم بھی مراد ہے. ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی، عصر کے وقت کی قسم. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من حلف کاذبا بعد العصر لا يكلمه اللہ تعالی ولا ينظر الیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص عصر کے بعد میں یعنی عصر اور مغرب کے درمیان میں جھوٹی قسم کھا لے، اللہ رب العزت سے کل قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے بات نہیں کریں گے اور رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے. اور ان اوقات کو، عصر کے وقت کو، عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو بازاروں میں ہم ضائع کر رہے ہیں، تاجر تجارت میں ضائع کر رہا ہے، ملازم ملازمت میں ضائع کر رہا ہے،
بازار میں فروخت کرنے کے لیے اور بیچنے کے لیے خریدنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی اوقات کو وہاں پر ضائع کر رہے ہیں. لوگ نیند میں مشغول ہو کر کے اپنی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. لوگ سفر میں جو ہے اپنی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ بیان فرما رہے اے میرے بندو اپنی اوقات کو ضائع نہ کرو. یہ زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہے, یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے. ایک تو لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا ہے اور دوسرے جو ہے نا اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے, کیونکہ ہم تو گنہگار بندے ہیں اور ہم تو جو ہے نا یعنی اتنے گنہگار ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کبیرہ گناہ, صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ, بات کرتے ہوئے گناہ, سونے کے وقت میں گناہ, سو کر اٹھنے کے بعد میں گناہ, مسجدوں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں, نماز پڑھ کر کے باہر نکل رہے تب بھی گناہ ہو رہے ہیں, مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں بھی گناہ ہم سے ہو رہے ہیں. اس لیے حضرت انس کی ایک روایت ہے نا, امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. پیغمبروں کے علاوہ تمام کے تمام گنہگار ہیں, تمام کی تمام خطا کار ہیں. پیغمبر جو ہے نا معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, پیغمبر گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اس روایت کو امام احمد نے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے, استغفار پڑھتا رہتا ہے, خوب کثرت سے پڑھتا رہتا ہے, خوب کثرت سے پڑھتا رہتا ہے, بے انتہا پڑھتا رہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہے غالباً روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ. ایک صحابی رسول ہونے کے باوجود 12,000 مرتبہ استغفار. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ دادا ابا کے پاس میں ایک دھاگا تھا جس میں 2,000 گرہیں گانٹیں لگی ہوئی تھی. جب تک کہ اس کو پورا نہیں کر لیتے تھے, تسبیح نہیں پڑھتے تھے, اس وقت تک نہیں سوتے تھے. یعنی صحابی رسول کو اپنی آخرت کی کتنی فکر تھی یا نہیں تھی؟ ہمیں اپنی آخرت کی کتنی فکر ہے. غریبی میں زندگی گزاری ہے حضرت ابو ہریرہ نے, محتاجگی میں زندگی گزاری ہے, ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہا کرتے تھے. لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے, اس کو جو ہے نا مرگی کی بیماری ہو چکی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی, بھوک کی وجہ سے ہوا کرتا تھا. اور اس عالم میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5,000 حدیثیں سیکھی ہے, اس سے بھی زیادہ, لیکن جو مروی ہے 5,000 حدیثیں ہیں تقریباً. تو استغفار کثرت سے پڑھو. اللہ کیا فرمائیں گے, کیا کریں گے اللہ رب العزت؟ استغفار کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ہر تنگی سے اللہ رب العزت نکلنے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. ومن کل ہم فرجا, اور غم سے اللہ رب العزت, ہر قسم کی تکلیف سے اللہ رب العزت چھٹکارا دے دیں گے, اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں ہوتا. کوئی آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جو ہے بندے نے کھولا, محتاج نے کھولا, بھئی یہ چیز میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. ایسے واقعات گزرے ہیں, گمان بھی نہیں تھا, ہدیہ آ کر کے کسی نے دے دیا. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایسا وقت گزرا ہے.
ہم نے استغفار کی کثرت کی تو اللہ نے جو ہے پہنچا دیا کسی کو. اللہ تو دینے والی ذات ہے. بندے کا کام ہے کہ اللہ سے مانگنے کے طریقے سے مانگے, استغفار کے ذریعے سے مانگے. بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کے مانگے تو اللہ تو دے گا نا, کیا نہیں دے گا اللہ رب العزت. روح المعانی میں جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ نقل کیا ہے. روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب ہے اور بڑی جامع کتاب ہے. اس میں جو ہے نا ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص جو ہے نا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت قحط سالی کا زمانہ ہے, قحط سالی ہو رہی ہے, تو ہم کیا کریں کہ قحط سالی دور ہو جائے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھو, اللہ سے مغفرت طلب کرو. دوسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت محتاجگی بہت زیادہ ہو رہی ہے, فقیری بہت زیادہ آ گئی ہے, پیسہ لگتا نہیں ہے تاکہ ضروریات پوری کر سکیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو. اور ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت میرے یہاں اولادی نہیں ہو رہی ہے, شادی کر کے اتنا لمبا زمانہ ہو گیا, عرصہ ہو گیا, بیوی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں, کیا کرے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری زمین ہے, زمین میں پیداوار نہیں ہو رہی ہے, کیا کرے. حضرت نے فرمایا کہ استغفار پڑھو. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے, کیا کرے. حضرت نے فرمایا استغفار پڑھو. تو کسی شخص نے عرض کیا کہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس میں آئے, ہر ایک نے اپنی الگ الگ ضرورت کو آپ کے سامنے پیش کیا, شکایت کی, آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتلایا, سب سے کہا استغفار کرو. کیا بات ہے یہ, کوئی الگ الگ عمل بتاتے آپ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی یہ آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جو ہے نا اللہ رب العزت سے, اپنے پروردگار سے, اپنے رب سے جو ہے نا استغفار کرو تو اللہ رب العزت کیا کرے گا, آسمان سے بکثرت بارش برسائے گا. اللہ رب العزت مال کے ذریعے سے, اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا, مال دے گا, اولاد دے گا, تمہارے لیے باغات بنائے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا, آسمان سے بارش برسائے گا. تو بہت ساری چیزوں کا حل ہے استغفار. رمضان کا مہینہ ہے, خوب استغفار کرو اللہ سے, رات میں, دن میں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے. لمبا استغفار آپ کو نہیں آتا تو آپ صرف استغفر اللہ پڑھو, بس اتنا بھی کافی ہے. اور بڑے بڑے استغفار بھی ہے, سید الاستغفار ہے بخاری میں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی ہے. اور بھی ہے, جو بھی آپ کو استغفار یاد ہے آپ اس کو پڑھتے رہو, اللہ معاف کریں گے. کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. جب کالا نقطہ لگ جاتا ہے اور بندہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے, سقیل قلبہ, تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, تو اس کا دل جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے بالکل کالا ہو جاتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَ التَّعْلُقُ قَلْبُهُ, تو اس کا اثر اس کے دل پر جو ہے نا چھا جاتا ہے, پورے دل پر چھا جاتا ہے. اس کے دل پر جو ہے نا زنگ لگ جاتا ہے. اور کون سا زنگ لگتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اسی کو, فَذَلِكُمُ الرَّعْدُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہرگز نہیں, بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ان کی بدعمالی کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے نا سیاہ ہو چکے ہیں. جو نور کا اثر ہوتا ہے وہ نور کا اثر بھی ختم ہو چکا ہے, اس نور کو گناہوں نے ڈھک لیا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نور واپس ہمیں حاصل ہو جائے تو بکثرت استغفار کرے. اللہ نے قرآن کریم میں آیت الکرسی کے بعد میں تیسری آیت میں بیان فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ ایمان والوں کا
مددگار ہے، حامی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ایمان والوں کو اندھیریوں کی طرف سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے نور کی طرف آ جائے، میرے بندے کے دل میں جو ہے نا نورانیت پیدا ہو جائے۔ اب نورانیت کیا بیٹھے بیٹھے حاصل ہوگی، بیٹھے بیٹھے مل جائیں گی۔ دنیا کا روپیہ پیسہ بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، کاروبار کو بڑھانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے جو ہے نا سب چیزیں حاصل ہوتی ہے، ورنہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کلمہ طیبہ خوب کثرت سے پڑھو، رمضان کے مہینے میں استغفار کثرت سے پڑھو، تو اللہ کے ساتھ میں تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ میں جو ہے نا جو اعتماد ہمارا ہو جائے گا وہ قوی ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ پورا دن ہمارا توبہ اور استغفار کے ساتھ میں گزرے گا، تو افطار کے وقت میں جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اسی کو فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت میں ہوتی ہے اور ایک خوشی کل قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت میں جو ہے نا اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔